الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے شاعری دی شرعی حیثیت اور شاعر رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت سارے ایسے احباب نے جڑے شاعری نو پسند کرتے نے اور شاعری شروع تو ہی چلتی آئی ہے. کوئی یہ آج دی نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بھی کچھ اشعار نقل کیتے جاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی نو قتل کر دیتا تو اس وقت جس وقت آپ کو افسوس ہویا غم زدہ ہوئے تو آپ نے اس وقت کچھ شعر کہے جنہ دے آپ نے اپنے افسوس دا اظہار فرمایا. تو ثابت ہو گیا کہ جڑی شاعری ہے وہ بہت قدیم ہے اور بہت پرانی ہے اور بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے بھی جو شاعری ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ نے جڑے شاعری کو پسند نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی ہیں نے کہ جڑے شاعری نو ناجائز اور حرام بھی کہتے ہیں. اساں دا جو موضوع ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کہ آقا علیہ السلام نے شاعری کیوں نہ فرمائی. آقا علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور جڑے شاعر نے
شاعری دیاں پھر مختلف قسماں نے، جڑے کچھ دنیا دار شاعر ہوندے نے، کچھ عاشق مزاج ہوندے نے، کچھ ایسے ہوندے نے جڑے حق نو پہچانن والے ہوندے نے، حق والے ہوندے نے۔ تو جڑے حق والے ہوندے نے انہاں دی شاعری بھی حق بیانی ہی ہوندی ہے، اور جڑے دنیا دار ہوندے نے انہاں دی جڑی شاعری ہے وہ دنیا داراں والی ہوندی ہے۔ اور کچھ ایسے شاعر ہوندے نے جڑے غلط بیانی کرتے نے، جھوٹ بولتے نے، لوگاں نو اپنے مکر وچ، اپنے فریب وچ، اپنے جال وچ پھنساندے نے اور انہاں دے کولوں اپنا مقصد حاصل کرتے نے۔ تو ایسے شاعر کہ جڑے اللہ تعالیٰ نو ناپسند نے، انہاں دا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ اساں اپنے محبوب علیہ السلام نو شعر نہیں سکھائے، شاعری نہیں سکھائی۔ کیوں؟ وما ينبغي له، کیونکہ انہاں دے شایان شان نہیں سی۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھائی، قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آ گیا، تو کچھ لوگ اتھوں کہندے نے کہ جدو آقا علیہ السلام نے شاعری نہیں کیتی اور شاعری نہیں سکھائی گئی، نہیں عطا کیتی گئی، پھر کسے نو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ وچ اس گل دا جواب بھی دے دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو شاعری کیوں نہ سکھائی گئی۔ وما علمناہ الشعر، کہ اساں اپنے محبوب علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھائی، کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغي له، کہ انہاں دی شایان شان نہیں سی، کہ آقا علیہ السلام دی جیڑی عظمت اور شان ہے وہ بلند ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کیتیاں گئیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شاعری کیوں نہ عطا فرمائی، اور انہاں تمام تردہ جو جواب ہے وہ ایک ہی ہے کہ چونکہ شاعری آقا علیہ السلام دے شان تے پورا نہیں اترتی سی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شاعری نہ سکھائی۔ اور دوسری وجہ ایسی یہ بیان کیتی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی کہ جڑے کافر لوگ سن، منافق سن، مشرک سن، آقا علیہ السلام انہوں نے قرآن سنا دے سن۔ آپ نے قرآن سنانا، انہوں نے کہنا کہ شاعری کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ دا پیغام سنانا، انہوں نے کہنا ہے شعر کہندے نے، شاعر نے یہ خود شاعری کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے انہاں لوگاں نے دو الزام لگائے نے۔ ایک انہوں نے کیا کہ کاہن نے کہانت کرتے نے کہ انہاں دے کول ایسا علم ہے جس کے نال ہون والیاں گلاں جڑیاں نے انہاں نوں پتہ لگ جاندیاں نے۔ تو جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ آقا علیہ السلام نے جو کہنا وہ ہو جانا، جو آپ نے کہنا کہ ہوئے گا، ہون والا ہے، اوے ہو جانا۔ آقا علیہ السلام نے جو گل کرنی، انہوں نے کول آقا علیہ السلام کا کوئی جواب نہ ہونا، تو انہوں نے آپ کو کاہن اور شاعر کہنا شروع کر دیتا۔ تو خلق کائنات نے ان کا جواب دیتا، فرمایا کہ ولا بقول کاہن، کہ اے جڑا قرآن پاک ہے اے کسے کاہن دا قول نہیں، اے خود خالق کائنات دا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ تساں یہ کہتے ہو کہ شاعر نے اور شاعری کرتے نے، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، اے کسے شاعر دے شعر بھی نہیں نے بلکہ فرمان رب العالمین ہے۔ وہ کہتے سن بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، وہ کہتے سن کہ اے شاعر نے، اے شاعری کرتے نے اور اے شاعری دے وچ افترا باندھے نے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے کائنات والےو، اے میرے محبوب علیہ السلام تے الزام لگان والےو، میرے محبوب علیہ السلام دی شان نو گھٹان والےو اور قرآن پاک دا انکار کرن والےو،
اور حق دا انکار کرنے والے ہو، کیونکہ انہاں نو آقا علیہ السلام دی نہ تو کہانت دے نال مسئلہ سی، نہ انہاں نو آقا علیہ السلام دی شاعری دے نال مسئلہ سی، انہاں نو مسئلہ سی جو آپ ارشاد فرماندے سن، اور مسئلہ سی انہاں نو اس گل دا، اس دین دا، اس حق دا جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، جو آقا علیہ السلام بیان فرماندے سن، جو آقا علیہ السلام فرماندے سن، جو آقا علیہ السلام انہاں نو کر کے دکھاندے سن، تو انہاں نو مسئلہ سی اس کلام دے نال، جو کلام آپ پڑھتے سن، انہاں نو تکلیف سی اس شان دے نال جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائی سی۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے محبوب علیہ السلام دے کہانت دے شاعری دے الزام لگانے والے ہو، جان لو میرا محبوب او ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، فرمایا اسا اپنے محبوب علیہ السلام شعر نہیں سکھائے، اسا اپنے محبوب نو شاعر نہیں بنایا، اے میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا یار ہے، فرمایا اے کاہن نہیں، کہانت نہیں کرتا، فرمایا جڑی کتاب میرا محبوب لے کے آیا ہے، جڑا قرآن دونوں میرا حبیب سنا رہا ہے، فرمایا نہ کسے کاہن دی کہانت ہے، نہ کسے شاعر دی شاعری ہے، بلکہ فرمایا ہے میرا فرمان ہے جڑا میں اپنے محبوب دے دل تے نازل کرنا وا، اور میرا حبیب دونوں سنا دے، اے او کلام ہے، فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، فرمایا کہ جڑا قرآن پاک ہے اے نصیحت ہے اور اللہ دا قرآن ہے، اس نو کسی شاعر دی شاعری نہ آکھو، کسی کاہن دی کہانت نہ آکھیا جے، نہ سوچیا جے، کیوں اے فرمان رب العالمین ہے۔ اور اب کوئی اگر یہ آکھے کہ آقا علیہ السلام دے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ شاعر نہیں نے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو شاعری کا علم نہیں دیتا گیا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے نے، اور علماء دے وچوں شاعری بھی ایک علم ہے۔ اب آپ شاعر تو نہیں نے لیکن علم آپ دے کول موجود ہے، شاعر نہیں نے، شعر آپ نے کہہ نہیں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس آیا مقدسہ وچ جو سورہ یاسین شریف دے وچ ہے، اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے فقط اپنے محبوب علیہ السلام دے شاعر ہون دی نفی فرمائی ہے، کسے اور نبی دی نفی نہیں فرمائی۔ اے نہیں فرمایا کہ اسا کسے نبی نو شعر رکھن دی طاقت نہیں عطا فرمائی، اے نہیں فرمایا کہ کسے بھی نبی نے شعر نہیں کیا، حالانکہ آدم علیہ السلام دے جو شعر نے وہ موجود نے، جو آپ نے لکھے، دیگر انبیاء کرام دے بھی ہو سکتے نے، لیکن خالق کائنات نے فقط آقا علیہ السلام دے متعلق فرمایا ہے کہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے، میرا محبوب شعر نہیں کہتا۔ اے بھی نہیں فرمایا کہ اور کوئی نبی شاعر نہیں ہو سکتا، کسی نے شاعری نہیں فرمائی، کسی نے کوئی شعر نہیں لکھیا، نہ ہی اے فرمایا ہے کہ شاعری ناجائز ہے یا شاعری حرام ہے یا شاعری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں ایک صحابی رسول اور انہوں نے آقا علیہ السلام دی شان میں ایک قصیدہ لکھیا، آقا علیہ السلام دی شان دے وچ قصیدہ لکھیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے شاعر نے، اور انہاں دے واسطے تو آپ دعا فرماندے سن، فرمایا کہ اے اللہ انہاں دی جبریل دے نال مدد فرما، کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو شعر عطا کردا سی، وہ پڑھنا شروع کر دیندے سن اور انہاں دے قلب تے الفاظ اتردے رہندے سن، وہ بیان کرتے رہندے سن۔ تو معلوم ہویا کہ شاعری کہنا جیڑی شاعری شرعی حدود دے اندر رہ کے ہوئے وہ جائز ہے،
اور وہ حرام نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی شاعری کرتا ہے کہ جیڑی درست ہے تو اس شاعر جو ہے وہ بالکل درست کر رہا ہے، اور اس شاعری کو پڑھنا بھی جائز ہے، اس کو سننا بھی جائز ہے، اس کو بیان کرنا بھی جائز ہے۔ تو خلق کائنات نے آقا علیہ السلام کو علم ضرور عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام نے حضرت ظہیر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ لکھیا۔ آقا علیہ السلام نے لیا کے سنایا کہ حضور میں قصیدہ لکھیا ہے تہاڈی شان دے وچ، تو آپ نے سن کے آپ نے ایک شعر دے 2 لفظ آپ نے فرمایا کہ درست کر لے۔ اس لکھیا سی کہ وَأَنَّ الرَّسُولَ النَّارَ يَسْتَضَاهُ، کہ اسی آقا علیہ السلام دے کوئی روشنی حاصل کر رہے ہیں، تو اور آقا علیہ السلام جڑے نے وہ ہند دیاں تلواراں دے وچوں بہترین تلوار نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے لفظ نار استعمال فرمایا، لفظ ہند استعمال فرمایا کہ نار دی جگہ تے نور لا دے اور ہند دی جگہ تے اللہ لا دے، کہ آقا علیہ السلام جڑے نے وہ نور لے کے آئے نے۔ اگ جڑی ہے ان دے نال روشنی ہوندی ہے لیکن اگ جلا دیندی ہے، لیکن جڑا نور ہے اس کی روشنی ہوندی ہے اور وہ جلاندا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال میری شان وچ لفظ اگ دا استعمال نہ کر، نور دا استعمال کر، اور فرمایا کہ دنیا دی جتنیاں بھی چنگیاں تلواراں کیوں نہ ہون، انہاں سب تو بڑھ کے اللہ دی تلوار بننا محبوب ہے۔ فرمایا کہ کسی دنیا دی جگہ دا نام نہ لے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ دا بندہ ہاں، اور جو شان میں نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ تو یعنی کہ آقا علیہ السلام اگر ایک شاعر دے شعر نو درست کروا رہے نے تو ان کا مطلب ہے کہ علم تو انہاں کول موجود سی، تو علم دی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام، کیونکہ اگر کوئی بھی علم آقا علیہ السلام دے کول نہ ہوئے تو آقا علیہ السلام دی آپ دی ذات وچ وہ نقص ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بے عیب پیدا فرمایا ہے، تو آپ دے کسی نقص دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علم سارے عطا فرمائے نے، بیان کرنا، اس کو لکھنا اور آگے پہنچانا وہ الگ بات ہے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا، اور اس وجہ تو فرمایا سی کہ جڑا قرآن ہے اس سے متعلق پتہ چل جائے کہ اللہ دا کلام ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں، نہ کسی کاہن دی کہانت ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ کہ وہ لوگ کہ جڑے غلط شاعری کرتے ہیں، دنیا داراں دی شاعری، دنیا دی محبت، مال دی محبت، محبوب دی محبت، یا کسی بادشاہ دی محبت، اور ایسے بڑے لوگ ہوندے نے کہ جڑے لوگاں نو خوش کرنے واسطے انہاں دی شان وچ قصیدے لکھدے نے۔ تو کسی نو خوش کرنے واسطے ان دی شان وچ ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جیڑی گل اون دے وچ ہے ہی نہیں، اون دے وچ بیان کرنا یہ جھوٹ ہے، افترا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ ایسی شاعری لکھ دیتا ہے کہ جس سے نال انسان دی جو توجہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہٹ جاتی ہے، تو وہ شاعری ناجائز ہے۔ ایسی شاعری، ایسا کلام، ایسی گفتگو کہ جس کے نال تہاڈی توجہ اللہ دی طرف ہٹ جاوے وہ ناجائز ہے، اور ایسا کلام جڑا سنن دے نال تہاڈی توجہ اللہ دی طرف ہو جائے وہ جائز ہے۔ جو سما ہے، سما کہتے ہیں سننے نو، کہ بہت سارے جو سنن دے طریقے نے سوا نے، کچھ لوگ نے نعت خوانی کرواندے نے، کچھ نے جو تقریر کرواندے نے، کچھ نے جڑے قوالی وغیرہ کرواندے نے۔ تو سما دی بہت ساری اقسام نے۔ سما محفل سما بڑیاں بڑیاں محفلاں بھی ہوندیاں نے، تو فرمایا گیا کہ سما کیڑا ناجائز ہے اور کیڑا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ جس محفل وچ جیڑا کلام سن کے تہاڈا خیال غیر دی طرف چلا جائے، وہ چاہے کوئی بھی کلام ہوئے، پڑھن والا، لکھن والا، وہ ناجائز ہے۔ اور جس کلام دے نال تہاڈی توجہ اللہ اور اس دے رسول دی طرف ہو جائے وہ جائز ہے۔ تو اگر دیکھنا ہوئے کہ آ کلام سننا یا اے جی محفل ہے، اے جڑا کلام ہے اے سننا چاہیے ہے کہ نہیں، تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ اگر تہاڈی توجہ اپنے مالک دی طرف ہو رہی ہے پھر اس کو سنتے رہو، لیکن اگر توجہ ہٹتی پئی ہے تو فوراً ترک کر دیو۔ خلق کائنات نے ایسے جو شعراء نے
کہ جڑے غلط بیانی کرتے ہیں اور انہوں دی جو بات ہے پھر اگے لوگ انہوں نے سنتے ہیں، انہوں دے متعلق بھی خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ سورت کا نام ہی سورۃ الشعراء ہے، اور شاعر کی جمع شعراء ہوتی ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، دنیا دار جڑے شاعر نے، دنیا دے لالچی، دنیا دے چاہن والے، دنیا دی خاطر جھوٹ بولن والے، اپنا مقصد حاصل کرنے واسطے جو دل کرنا لکھتے جانا، فرمایا اے جڑے شاعر نے، جڑے شعراء نے، والشعراء یتبعہم الغاوون، اے جڑے شاعر نے دھوکے دی پیروی کرتے نے، دھوکے دے پیچھے چلتے نے، دھوکے دے پیچھے لگتے نے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، اور فرمایا جب تسی انہاں نوں ویکھو گے، اے جڑے لوگ نے گمراہی دی طرف جا رہے نے، نقصان دی طرف جا رہے نے، ایسے شاعر بھی، انہاں دی تباہ کرن والے بھی، یعنی کہ انہاں نوں سنن والے، انہاں دا کلام پڑھن والے، انہاں دا کلام بیان کرن والے، سارے جڑے نے اے حق تو دور جا رہے نے۔ فرمایا انہاں دا حال وے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، فرمایا کہندے ہور نے، کردے ہور نے، یعنی کہ گلاں ہور کردے نے، کام ہور کردے نے، لوگاں نوں نستے ہور نے، کردے ہور نے۔ اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے ایمان والےو اوویں کیوں کہندے ہو جویں کردے نہیں ہو، لیکن یعنی کہ کرنا ہور، کہنا ہور، گلاں دے نال دا بڑا نیک بننا، گلاں دے نال متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، بڑا محبت کرن والا، بڑا فرما بردار، بڑا عاشق رسول، بڑا بڑا ایمان والا، بڑا علم والا، بڑے مقام والا، لیکن جدو عمل دا کام آوے، جدو عمل دا وقت آوے، عمل دا ٹائم آوے تو کچھ بھی نہیں۔ خالق نے فرمایا ایمان والے دی شان نہیں ہے آکھے ہور کرے ہور، فرمایا ایمان والے او نے جو کہندے نے او کردے نے، جو کردے نے اوہی کہندے نے، اس علاوہ کچھ نہیں کردے۔ لیکن جڑے دنیا دار نے، دنیا دے چاہن والے نے، اونا دی کیفیت میں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، فرمایا اے او لوگ نے جڑے کہندے ہور نے، کردے ہور نے، اے لوگ گمراہی دی طرف جا رہے نے، نقصان دی طرف جا رہے نے، گھاٹے دی طرف جا رہے نے۔ فرمایا اگر انہاں کامیاب ہونا ہے، اگر انہاں بچنا ہے، اگر انہاں نے اپنے آپ نو بچانا ہے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فرمایا بچے گئے ہوئے جنہیں ایمان لیاتا، ایمان لیاون تو بعد نیک اعمال کیتے اور اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرتا رہا، او بچ جائے گا، او کامیاب ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسا عرض کرنی ہے، آج پڑھنا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت نو اور اسا ایک پہلو پڑھنا ہے۔ پہلو اے وے کہ انہاں نے شاعری کیتی ہے آقا علیہ السلام دے عشق دے وچ، آقا علیہ السلام دی محبت دے وچ انہاں دی شاعری کی مقام رکھ دی ہے، انہاں دی شاعری کی عظمت رکھ دی ہے، اور انہاں دا اپنا ایمان کتنا کامل سے، انہاں نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے او کر کے دکھائیاں نے۔ خالق نے فرمایا دنیا دار جڑے نے او کہندے ہور نے، کردے ہور نے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے اوہی کہندے نے، اوہی کر
وہ شان ہے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان دی۔ آپ جڑے نے 10 شوال المکرم بروز ہفتہ 14 جون نو اے دنیا دے تشریف لائے۔ آپ ذکر تا کر رہے ہیں کیونکہ 25 سفر المظفر ایسے چڑھ دے آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ نے دنیا تے تقریباً 68 سال گزارے۔ آقا علیہ السلام دی محبت دے چراغ بالے اور دنیا تے نہیں لوگاں دے دلاں وچ جلائے نے، لوگاں دے دلاں نو روشن کیتا ہے، لوگاں دے دلاں نو ایمان دیتا، آقا علیہ السلام دا احترام دیتا، آقا علیہ السلام دی شان نو بیان فرمایا، آقا علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اس واسطے اساں آج اپنے نام دے نال سنی حنفی بریلوی لکھانے ہاں۔ بریلوی دا مطلب ہے کہ آپ بریلی دے رہن والے نے، یعنی جڑا عشق، جڑا مقام، جڑا ایمان اعلی حضرت دا سے اساں ساریاں دا اوہی ایمان ہے، اوہی عقیدہ ہے، اوہی عشق رسول ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام دے وچوں کچھ اشعار جنہیں آپ نے بالکل قرآن دے مطابق بیان فرمائے نے، یعنی کہ شاعر تا بڑے ہوئے نے، شاعریاں بھی بڑیاں کرتے نے، کلام بھی بڑے ہونگے، بڑیاں نے لکھے ہونگے، لیکن اصل کلام ہوئے جڑا اللہ دے کلام دے مطابق ہوئے، آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق ہوئے۔ ایسا کلام سننا ثواب، ایسا کلام لکھنا ثواب، ایسا کلام پڑھنا بھی ثواب ہے کہ جس دے پڑھن دے نال سانو قرآن دی آیتاں دی سمجھ آ جائے، جنہ اشعاراں دے وچ اللہ دے کلام دی تشریح ہوئے۔ اگر ایسا کلام پڑھا گے ساڈا ایمان بھی بڑھے گا، ساڈا عشق بھی بڑھے گا، اور سانو نہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کلام پڑھیا جڑا قرآن دے مخالف ہویا، جڑا حدیث دے مخالف ہویا، جڑا دین دے مخالف ہویا، جڑا پڑھن دے نال یا سنن دے نال ساڈا ایمان کمزور ہو گیا، ساڈے عقیدے وچ فرق آ گیا، ایسا کلام نہ سنن دا فائدہ، نہ لکھن دا فائدہ، نہ بیان کرن دا فائدہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت دا کلام او کلام ہے جڑا سارا دا سارا قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے۔ آپ لکھ دینے کیا فرما دینے، فرمایا مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی نہر کی ہے۔ ایک شعر لکھیا، دو ایتاں دا ترجمہ کیتا، خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا میرے محبوب دی شان ہے جڑا میں تواڈے کول اپنا رسول بھیجیا، اس شان والا ہے جڑا مومناں تے رؤوف بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب میں بھی رؤوف ہاں، میرا حبیب بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم ہاں، میرا حبیب بھی رحیم ہے۔ فرمایا اے اللہ دے حبیب تو رؤوف بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مہربان ہے، کرم کرن والا ہے، در گزر کرن والا ہے۔ مومنہ تے اللہ دا شکر ہے، اوندا احسان ہے، اساں مومنہ اور ساڈا یقین ہے تو ضرور ساڈے تے مہربانی فرماوے گا۔ اب دوسرے حصے میں فرمایا کہ سائل ہو سائلوں کو خوشی
سائلا نہ ہر کیے فرمایا میں سائل ہاں تیرے در تے آیا ہاں اور خالق کائنات نے کی فرمایا سورہ والضحا وچ اپنے محبوب دی شان بیان فرمایا اپنے محبوب نو پہلے خوش کیتا قسماں اٹھائیاں اپنی نعمتاں دا ذکر فرمایا اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرے حبیب تیری بارگاہ میں جڑا سائل آ جاوے جڑا سوالی آ جائے جڑا فقیر آ جائے انہوں جھڑکنا نہیں ہے آپ عرض کرتے نے سونیا اللہ تعالیٰ دے محبوبہ میں سائل ہاں اللہ نے فرمایا ہے سائل نو جھڑکنا نہیں میں تیری بارگاہ وچ حاضر ہویا ماں میرا ایمان ہے تسا جھڑکو گے نہیں اپنی رحمتہ دے نال نواز کے بھیجو گے کلام لکھیا اہل قرآن اور دوسرے مقام دے ارشاد فرمایا آپ لکھتے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فرمایا جدو اپنی جانا دے ظلم کر لو میرے حبیب دی بارگاہ وچ آ جایا جے میرے حبیب دے در تے آ کے التجا کریا جے تسا استغفار کریا جے میرا حبیب بھی تواڈے واسطے دعا کرے گا مینوں بخشن والا رحم کرن والا پاؤ گے اعلی حضرت فرماندے نے مجرم اللہ نے سانو فرمایا اگر مجرم کا جرم کر لو کوئی سزا کوئی ایسا عمل کر لو جڑا اللہ نو نا پسند ہوئے اور سزا تو بچنا ہوئے میرے حبیب دے در تے آ جایا جے عرض کردے نے سونے تیرے در تے آیا ماں اللہ نے بھیجے آئے اللہ دی بارگاہ میں سفارش کر دے اللہ ساڑھے جیاسیاں تے کرم کر دے وے اور ایک اور مقام دے آپ نے لکھیا فرما دینے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم ویوت اللہ فرمایا عطا اللہ کرتا ہے میں تقسیم کرنا ماں آپ نے فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے میرا نبی تقسیم کرتا ہے فرمایا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے فرمایا کہ اللہ دے محبوب نو اللہ دے حبیب نو اللہ تو وکھرا نہ سمجھ لویں اللہ تو دور نہ سمجھ لویں اس در تو دور نہ چلا جاویں اس در تے آ جا کیونکہ اے او در ہے جس در تو اللہ نے سب کچھ عطا کرنا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ دے اور بھی بہت سارے کلام نے لیکن وقت تھوڑا ایک بادشاہ نے آپ دی بارگاہ وچ پیغام بھیجیا لوگ میرے قصیدے لکھتے نے میری شان بیان کرتے نے اعلیٰ حضرت نو آکھو میری تعریف ایک قصیدہ لکھ دے وے سنیا بڑا بہترین شاعر ہے میں اس نو بہترین انعام دیاں گا لوگاں نے آکے پیغام دیتا ہے آپ خاموش ہو گئے اب جڑے بادشاہ ہوندے نے بڑے لوگ ہوندے نے انہاں نو خوشامد پسند ہوندی ہے اللہ دے رسول نو پسند نہیں ہے آقا علیہ السلام دا فرمانے دشاہ نے فرمایا لیسا من
خلق المومن التملق، فرمایا جڑا مومن ہوندا ہے او خوشامدی نہیں ہوندا۔ جب تک اساں دا اے اصول ہے کسی دی خوشامد نہ کریے، بے جا تعریف نہ کریے، اوندا نام بار بار نہ لویے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میں عزت نہیں دیتی، میں احترام نہیں دیتا۔ حقیقت میں عزت اللہ نے دینی ہے، احترام بھی اللہ نے دینا ہے، شان بھی اللہ نے دینی ہے، مقام بھی اللہ نے دینا ہے۔ جنوں اللہ عزت دے دے ان دی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، جنوں اللہ عزت نہ دے ان دی کوئی عزت بنا نہیں سکتا۔ لیکن سانو سمجھ نہیں آتی، ایسا کہنے ہیں کہ اگر لوگ ساڈا نام لین گے، تعریفاں کرن گے، ساڈی عزت ود جائے گی۔ لیکن خالق کائنات محبوب نے فرمایا مومن دی شان ہے، مومن خوشامدی نہیں ہوتا، جھوٹی تعریف نہیں کرے گا، جھوٹے قصیدے نہیں لکھے گا، جھوٹیاں تعریفاں نہیں بیان کرے گا۔ اساں تو عام مسلمان ایمان والیاں، اعلی حضرت دا جڑا ایمان ہے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، مجدد دا مقام عطا فرمایا ہے۔ جدو آپ دے سامنے ایک گل آئی ہے کہ بادشاہ دا قصیدہ لکھ، اونا دی خوشامد لکھ، اونا دی شان کچھ لکھے، آپ خاموش ہو گئے نے، خاموش ہو گئے نے، جا کے ایک کلام لکھیا، کلام لکھیا ہے، لیکن دنیا دارا دی شان چ نہیں لکھیا، لکھیا ہے تو تیرے تے میرے نبی دی شان چ لکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور اینڈ دے لکھیا، اینڈ دے آخری شیر لکھیا، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں کسی دنیا دار دی تعریف کراں، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ فرمایا کہ میں روٹی دے ٹکڑے تے بکن والا نہیں ہاں، کیونکہ میرا ایمان قیمتی ہے۔ سانو پیغام دیتا کہ روٹی دے ٹکڑے تے پارا ہے نا، روٹی دے ٹکڑے نو کہندے نے، فرمایا روٹی دے ٹکڑے تے ایمان نہ بیچیا جے، ایمان ضائع نہ کریا جے، کیونکہ اے روٹی تے عارضی طور تے دنیا دیاں چیزاں تو عارضی طور نے، دنیا تو جانا ہے تو ساڈے کام ہونا ہے ایمان نے، اور ساڈے کام ہونا ہے اس عشق نے جڑا ساڈے دل وچ بیٹھا ہویا، اور اس عشق نے سانو پھر کامیاب کرنا ہے۔ اساں دعوے تو کرنے آیا عاشق رسول ہون دے، لیکن زبانی دعوے کرنے آ، اگر اسی سچے عاشق ہاں پھر ساڈے وچ نیکی دا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوندا؟ کیونکہ جڑا عشق ہوندا ہے وہ اپنے معشوق وال لے کے جاتا ہے، جڑا عاشق ہوئے اپنے معشوق دی فرما برداری کرتا ہے، اندیاں اداواں نو اپناتا ہے، اندی گل نو سندا ہے، اندے فرمان نو مندا ہے۔ اگر اساں واقعی عاشق ہاں اساں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اگر اسی عاشق ہاں تو ساڈے عشق نو چاہیدا ہے ساڈے کولوں شریعت دے مطابق زندگی بسر کرن دا، او ساڈے کولوں تقاضا کرے۔ اگر ساڈا عشق رسول سچا ہے
پھر سانو اے جڑے دنیا دے عشق نے انہاں تو آزاد ہو جانا چاہیے. اگر ساڈا عشق سچا ہے پھر ساڈیاں نمازاں قضا نہیں ہونیاں چاہیدیاں. اگر ساڈا عشق سچا ہے ساڈے فرض رہنے نہیں چاہیے. اگر ساڈا عشق سچا ہے سانو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سانو غیبت نہیں کرنی چاہیے, سانو اپنے والدین دا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر ساڈا عشق سچا ہے اسی کسے نو تکلیف نہ دئیے, کسے دا حق نہ ماریے, کسے دی بے عزتی نہ کریے, حرام نہ کھائیے, کسے دی بری صحبت نہ جائیے, بد نگاہی نہ کریے, شریعت دے مطابق زندگی گزاریے. اگر ساڈا عشق سچا ہو گیا, اگر ساڈا عشق سچا ہو گیا, ساڈا عشق سانو نیکیاں تے لا دے گا, سانو عبادت وچ مشغول رکھے گا, نیک اعمال تے لگا دے گا, آخرت دی تیاری دا فکر پا دے گا, ساڈا ظاہر بھی پاک کر دے گا, ساڈا باطن بھی پاک کر دے گا. اگر ساڈا عشق سچا ہو گیا اے عشق سانو کل قیامت دے دن جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے گا. اس واسطے تا دعا کرن والے دعا کرتے ہیں کہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. بابا خادم السید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق جڑا ہے بڑا دلیر ہوتا ہے. دنیا دے کسے بندے دا کسے چیز دا بندے نوں عشق لگ جاوے ان دی خاطر بندہ سب کچھ چھڑ دیتا ہے. یہ دنیا دے عشق دا کمال ہے. تو جنوں اللہ تے اللہ دے رسول دا عشق لگ جائے اس عشق دا کمال کی ہوئے گا. پھر انسان دے واسطے سارے فیصلے کرنے جڑے نے بڑے سوکھے ہو جان گے. چھوٹی جی گزارش ہے کہ بہت سارے دوست کہتے سن کہ مسجد کا کام شروع کراؤ, تو الحمدللہ مسجد دے فرنٹ دا جڑا کام ہے وہ باقاعدہ طور تے شروع ہو چکا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا اس کام کو, اور اس دے واسطے سانو بہت زیادہ پیسیاں دی ضرورت ہے. اہل محلہ تمام دوستاں دے بہت سارے تعاون دی ضرورت ہے. تھوڑے بہت تعاون دے نال گزارا نہیں ہونا, یعنی کہ 150 نال 1000 نال گل نہیں بننی, کیونکہ لکھاں دا پروجیکٹ ہے. تو لکھاں دا کام ہے, ان دے واسطے سانو کم از کم جڑا ہے وہ 1000 نال تو خدمت جڑی ہے وہ کرنی چاہیے. 10 بوریاں سیمنٹ دیاں حاجی مختار نے دتیاں 10 بوریاں سیمنٹ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. 10 بوریاں حاجی صاحب نے جڑا بھی دوست سیمنٹ دینا چاہے, جن پیسے لگ دینا چاہے, کیونکہ باہر کا کام ہی اسی طرح 10-20 روپے والا کام کو نہیں جو شروع کیا جیسا کرے جلدی سے جلدی پایا کرتا. ہاں جی, تو یہی میں تمہیں گزارش کی ہے کہ ایسا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور تیاری کر کے خدمت کرنی ہے, جذبے نال خدمت کرنی ہے. کہ اپنے محلے کی مسجد ہے اور اس کا فرنٹ ہے اور کافی سالاں تو یہ اٹکیا ہوا ہے, اور فرنٹ نہ ہوئے ساڈا گھر ہے, اسی گھر جنہ مرضی سونا بنایا دروازہ نہ لگیا ہوئے سونا دروازہ. اسی کیوں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں کا گھر اندروں ماڑا ہوتا ہے تو انہوں نے فرنٹ بڑا سونا بنایا ہوتا ہے, دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار بڑی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اندروں تو بڑا سونا اسی بنا لیا ہے, تو ان کا فرنٹ رہ گیا ہے. تو اصا اس کو بنانا ہے اور سارے دوستوں نے تعاون کرنا ہے اور کھل کے دل بڑا کر کے تعاون کرنا ہے, تاکہ جڑا کام ہے یہ شروع ہو گیا ہے تو درمیان رکے نہ بلکہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.